الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کی تقریباً 111 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو اہل کتاب کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کسی صورت بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ سے لڑنے کا ارادہ کریں تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ مطلب ان کے اندر سامنا کرنے کی میدان کے اندر ہمت، طاقت اور جرأت نہیں ہے، بس یہ پیچھے رہ کر سازشیں کرنے والے ہیں اور صرف الزامات لگا سکتے ہیں۔ آگے وہی بات چل رہی ہے جی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ضربت علیہم، ان پر مسلط کر دی گئی، الذلہ، ذلت، رسوائی، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ، اللہ کی طرف سے پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے پناہ کے ساتھ، وباءوا بغضب، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وضربت علیہم، اور ان پر مسلط کر دی گئی، المسکنہ، محتاجی، ذالک، یہ اس وجہ سے، بأنہم، کہ بے شک وہ، کانوا، تھے، یکفرون، کفر کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون، اور وہ قتل کیا کرتے تھے، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ذالک، یہ اس وجہ سے، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے گزرتے۔ اب اس آیت کے اندر ان کے مغلوب ہونے کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے کیا پھٹکار نازل ہوئی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، یعنی یہ دنیا کے اندر جہاں بھی موجود ہوں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اور وہ ان کے اوپر ہمیشہ رہے گی۔ ان کے پاس جو ایک اعزاز تھا اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے، یا پیغمبروں کے ساتھ ان کی جو خاص نسبت تھی، وہ سارا کا سارا اعزاز جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور اسلام کو جھٹلا دیا، قرآن و سنت کو ماننے سے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلت ان کا مقدر بنا دیا۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دو صورتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ اس ذلت سے یہ دو طرح سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ الا بحبل من اللہ، اللہ کی پناہ ان کو حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے تو پھر یہ ذلت سے باہر نکل سکیں۔ اس اللہ کی پناہ سے مراد یہ ہے کہ ایک صورت تو ان کے بچنے کی یہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں تو پھر یہ اللہ کی پناہ ان کو تب ملے گی جب یہ اسلام قبول کر لیں گے، اسلام لے آئیں
اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں اور اپنی جو ہے ہٹ دھرمی چھوڑ دیں، ضد اور عداوت چھوڑ دیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ ایک تو اللہ کی پناہ یہ ہے، یا یہ نہیں تو پھر مسلمانوں کا غلبہ تسلیم کریں اور اسلامی ریاست کے اندر رہ کر ذمی بن کر جزیہ ادا کریں، جس طرح غیر مسلم اسلامی مملکت کے اندر زندگی گزار سکتا ہے، اس صورت میں کہ وہ مقابلہ نہ کرے بلکہ مغلوب ہو کر رہے اور قوانین جو اسلام کے ہیں غیر مسلموں کے بارے میں ان کو فالو کرتا ہوا اپنی زندگی گزارے اور کہے کہ بھائی میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس پر ریاست کو حکم ہے کہ وہ غیر مسلموں کی حفاظت کرے، ان کے حقوق ادا کرے، اور غیر مسلم جو ہوں گے وہ اس کے عوض میں ریاست کو ٹیکس ادا کریں گے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، کیا مسلمان ہو جاؤ، یا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو تسلیم کر کے جزیہ ادا کرو۔ اچھا، اس کے بعد یہ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو، تب بھی یہ ذلت سے کسی حد تک بچ سکتے ہیں۔ اب لوگوں میں سے یہ ہے کہ اسلامی یہ میں تفسیر عرض کر رہا ہوں، یہ جو الفاظ کو بیان کر کے اس کے بعد جو میں تشریح بیان کر رہا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، لوگوں کی پناہ سے کیا مراد ہے، اور پیچھے ہم نے اللہ کی پناہ سے کیا مراد تھا وہ پڑھا۔ لوگوں کی پناہ سے مراد یہ ہے کہ اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے علاوہ، مطلب اسلامی ریاست اس میں داخل نہیں ہوگی، عام مسلمان کو اگر غیر مسلم پناہ کے لیے پکاریں تو مسلمان، عامی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کسی بھی غیر مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہیں، اور جس عام سے عام مسلمان کے گھر میں بھی اگر کوئی غیر مسلم پناہ لے گا تو اس کی پناہ کو قبول کیا جائے گا، اسے کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اسلامی ریاست اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کی اگر پناہ حاصل نہ ہو تو پھر بڑی بڑی غیر مسلموں کی طاقتوں کی، غیر مسلم طاقتوں کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو تو پھر جا کر یہ اس ذلت سے نکل سکتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک سولوشن ان کو بتایا کہ یہ کچھ صورتیں ہیں ان کے بچنے کی، ورنہ یہ ہمیشہ ذلت میں ہی رہیں گے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ وباء بغضب علی غضب، اور پھر وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ۔ اس وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی کو بھی مسلط کر دیا گیا۔ اس کی تفسیر ہم نے سورہ بقرہ میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے، آپ وہ پچھلے جو لیکچرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی اور اسٹوڈنٹ سے یا مجھ سے رابطہ کرے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی جو سارے اسباق ہیں وہ مل جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے غضب لے کر یہ لوٹے، جب انہوں نے انکار پہ انکار کر دیا اللہ کی آیات کا، تو پھر نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ یہ غضب اور محتاجی اور ذلت، پیچھے ذلت کا اور اب یہاں پہ محتاجی اور غضب لے کر لوٹے، اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دو وجوہات تھیں ان پر ذلت اور رسوائی اور محتاجی مسلط ہونے کی، اور یہ جو کفر اور قتل انبیاء کا جو عمل یہ کیا کرتے تھے، یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے۔ گویا انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے، تو اس وجہ سے ان سے یہ بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، کفر آیات کا اور قتل انبیاء۔ اور جب یہ عمل ان سے سرزد ہوئے تو اس کے انجام کے طور پر اور نتیجے کے طور پر ان پر غربت، محتاجی اور ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اور یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ آگے، لیسوا سواء، نہیں ہیں یہ سب برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے،
امتن ایک جماعت، قائمتن قائم ہے یعنی حق پر قائم ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات کی، آناء اللیل رات کے اوقات میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں کہ جو ان میں اچھے تھے ان کی اچھائی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لیسوا سوا، یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں کہ سب ذلت کا شکار ہوں اور سب کے سب ہی منکر اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے والے اور قتل انبیاء کرنے والے ہوں، نہیں، بلکہ من اہل الکتاب میں سے ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، یعنی جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، رسول اللہ کو نبی مان لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور وہ حق پر قائم ہے۔ اور اس جماعت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے، اور اس طرح دیگر عیسائی یہودیوں کے جو افراد مسلمان ہوئے، ان کے ساتھی، ان کے جو ساتھی تھے، اس جماعت حقہ سے مراد وہ ہیں۔ اور وہ قرآن مجید رات کے اوقات میں یعنی تہجد کے وقت قیام کرتے اور اللہ کے کلام کی نماز تہجد میں تلاوت کرتے اور وہ سجدہ کیا کرتے تھے، یا ان کی گویا اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک روایت بھی یہاں پہ آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب یہودی مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، تو ان کے جو بڑے بڑے مولوی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مذہب کے برے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں، اگر یہ ہمارے اچھے لوگ ہوتے تو یہ اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ برے جن کو تم کہہ رہے ہو یہ اچھے ہیں، حقیقت میں یہ اچھے ہیں جو رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو سجدے کرنے والے ہیں اور قیام کرنے والے ہیں اور رات کے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ اچھے ہیں حقیقت میں، تمہیں یہ برے لگتے ہیں، لیسوا سوا، یہ برابر نہیں ہیں تمہارے، بلکہ یہ پوری کی پوری جماعت حق پر قائم ہے۔ اللہ نے اوصاف بیان کیے ان کے آگے، پھر آگے وہی ان کی صفتیں جاری ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویامرون بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ منع کرتے ہیں برائی سے، ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اچھے کاموں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صالح ہیں، نیک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ یہودیوں کو جواب دیا کہ جن کو تم برا سمجھ رہے ہو، حقیقت میں وہی لوگ تو کام کے ہیں تم میں سے، جنہوں نے ایمان کو پسند کر لیا، اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ کے امتی بن گئے اور غلام بن گئے اور اللہ کی توحید اختیار کر لی، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر امر بالمعروف بھی ان کی ایک صفت ہے، برائی سے منع کرنے والوں میں سے بھی ہیں، اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے بھی ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھ کر نیکی اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر پر فرمایا اولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں صالح ہیں، یعنی جن کو تم برا کہہ رہے ہو، برا سمجھ رہے ہو، یہ صالح لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی وکالت کی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے یہودیوں میں سے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی یہ نیکی کریں گے، فلن یکفروہ، تو ہرگز نہیں ان کی اس میں بے قدری کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ایسے متقی لوگوں کو۔ اب اس آیت میں مفسرین نے جو وہ تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وما تفعلوا من خیر، ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد جو بھی نیکی کریں گے ان کی نیکی کی اس میں بے قدری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول فرمائے گا اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے جو اچھے کام اسلام قبول کرنے سے پہلے تھے وہ کام بھی ان کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ کیسی اللہ کی شان ہے اور اللہ کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اور زمانہ کفر میں بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے یا خود ان کے ایمان لانے سے پہلے جو نیکیاں اختیار انہوں نے کی وہ بھی اللہ قبول کرے گا اور ان کا بھی اجر عطا کرے گا، ان کی بے قدری نہیں ہوگی۔ اس کی
تفسیر میں ایک حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری کی، کتاب العلم چیپٹر میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 2 اجر مل جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص جس نے اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لے آیا، وہ یعنی رسول اللہ پر ایمان لانے سے پہلے، اور مجھ پر بھی ایمان لے آیا، دونوں نبیوں پر جس نے ایمان لے آیا اس کو 2 اجر ملے گا۔ اور اس طرح ایک وہ شخص جو کسی کی ملکیت اور غلامی میں ہو، اس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو ایسے بندے کو بھی 2 اجر ملے گا۔ تو یہ تھا جی ہمارا سبق آج کا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارا سبق ہے اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔